ہر درد کی اپنی کہانی، یہ پاکستان۔ السلام علیکم۔ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، ذرا یہ تصویر دیکھیں۔ یہ سردار عبدالرحمان کھیتران کی ہے۔ اس کیس کے اندر جو لڑکی کی لاش ملی تھی وہ خاتون نہیں ہے جو قرآن پاک اٹھا کر بول رہی تھی، لیکن جو دو بچوں کی لاش ملی ہے وہ مبینہ طور پہ انہی کے بچے ہیں، جبکہ وہ جو لڑکی کی لاش ہے جس کے منہ پر 3 گولیاں مار کے اس کو تیزاب کے ساتھ اس کا چہرہ بگاڑا گیا تھا، وہ خاتون نہیں ہے، وہ کوئی اور لڑکی ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ لیکن گرفتار شخص کو آج جس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا، اس شخص کو جس طریقے سے سیف ہاؤس کے اندر رکھا گیا اور تھانے کے اندر بند نہیں کیا گیا، اور جس طریقے سے یہ شخص بہترین کپڑوں میں نکل کر وکٹری کا نشان بنا رہا تھا، تو اس چیز نے ایک چیز پہ پاکستانیوں کا ایمان پکا کر دیا کہ اگر آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی جائز سوال بھی اٹھائیں گے تو آپ کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا جائے گا۔ 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے دن سماعت کی ہے۔ اس پہ میں آپ کو خبریں دوں گا آج کہ اب معاملہ کہاں جائے گا اور کنٹروورسیز کون کون سی پیدا ہونے جا رہی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات کو کیسے دیکھے گی، بھونڈے الزامات لگائیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک آئین تو ہے لیکن 2 دستور ہیں الگ الگ، غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے الگ ہے، مڈل کلاس کے لیے اور لوئر کلاس کے لیے الگ ہے۔ ایک مثال اور بھی ہے میرے پاس، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جیل برو تحریک کہاں تک پہنچی، حکومت اس کو ناکام کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے آپشنز باقی ہیں، ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جو سب سے بڑی چیز ہے اور بڑی خبر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، آئین کے خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر پر حکومت سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا تھا، اور یہ آج کی سماعت میں کیا، اور کہا کہ آئین کے مطابق الیکشن اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن میں کیے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر از خود نوٹس کیس کی سماعت 9 رکنی لارجر بینچ نے کی ہے۔ اس بینچ کے اندر جو جج شامل ہیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ذرا سن لیجئے کیونکہ یہ ججز کے جو نام ہیں یہ آپ کو آنے والے دنوں میں خبروں میں بہت زیادہ ملیں گے۔ بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس میں جو علی ظفر صاحب ہیں وہ نمائندگی کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف والوں کی، اور صدر پاکستان کے حوالے سے وہ کچھ چیزیں لانا چاہتے تھے۔ کچھ ڈسکشنز آج ہوئی ہیں لیکن کچھ سوالات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ از خود نوٹس کے اوپر انہوں نے بار بار اشارہ کیا اور نقطہ اٹھایا کہ کیا از خود نوٹس ہو سکتا ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا رپلائی بھی کیا، لیکن اب یہ کیونکہ کیس ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سن رہی ہے، اس میں اس نقطے کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ ایک اور جو اٹھا دیا اطہر من اللہ صاحب نے کہ کیا یہ جو اسمبلی کی تحلیل ہوئی ہے، اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا اطہر من اللہ صاحب نے، وہ میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے بتا دوں کہ عدالتی معاملہ ہے تو اس کو اسی طرح جانا چاہیے۔ اس میں اطہر من اللہ نے سوالات اٹھائے کہ اسمبلی توڑنے کا اختیار استعمال کرنا جو ہے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا وزیر اعلیٰ سیاسی رہنما کی ہدایت پر اسمبلی توڑ سکتے ہیں؟ عوام نے نمائندوں کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا، دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی توڑنے کا اختیار کا استعمال درست کیا یا نہیں۔ اب یہ والا معاملہ جو ہے اس کو بھی دوبارہ سے دیکھا جائے۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، از خود نوٹس کا معاملہ، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو اسمبلی توڑی ہے وزیر اعلیٰ نے یا وزرائے اعلیٰ نے اپنے لیڈر کے احکامات کے اوپر، وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اب دیکھیے 1.5 مہینہ گزر گیا اسمبلی کو ٹوٹے ہوئے لگ بھگ، اور 12 تاریخ کو پنجاب اسمبلی ٹوٹی تھی، آج 1 مہینہ اور لگ بھگ 13-14 دن گزر گئے ہیں۔ یہ 1.5 مہینے کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ سے اسمبلیاں بحال کر دی جائیں۔ کیا واپس بحال کر دی جائیں گی؟ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ دونوں اسمبلیاں بحال ہو جائیں۔ دونوں اسمبلیاں بحال ہونے کے بعد باؤنڈ کر دیا جائے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔
حالانکہ آئین پاکستان کے اندر جو اسمبلیوں کی تحلیل کا اختیار موجود ہے وزرائے اعلیٰ کے پاس اور وزرائے اعظم کے پاس، وہ کیسے ان سے چھینا جا سکتا ہے؟ حالانکہ یہ 1973 کے آئین کے اندر باقاعدہ درج ہے اور 1973 کے آئین کا حصہ ہے۔ کوئی بھی عدالتی فیصلہ آئین کے بنیادی حصے کو کیا ہٹا سکتا ہے یا اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے یا آئین کے اندر موجود ایک اختیار کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ آزادی اظہار رائے اس کو انشور کرتا ہے، تو کیا عدالت کہہ سکتی ہے کہ آج کے بعد پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوگی؟ یا بنیادی انسانی حقوق یا اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ آئین کا حصہ ہے، تو جو آئین کے اندر درج ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی اور پھر بعد میں سینٹ باقاعدہ اس کو منظور نہ کرے۔ 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے آئین میں ترمیم کے لیے، جب تک آئین میں ترمیم نہ کر لی جائے تب تک یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ عدالت کے اندر معاملہ ہے، یہ سوال تو اٹھائے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سوال کو بار بار دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے 90 دن کے اندر، آئین پاکستان یہ کہتا ہے، دن جو ہیں وہ پیچھے کم رہ گئے ہیں اور اب یہ عدالت کے اندر معاملہ آ گیا ہے۔ ہائی کورٹ کا آرڈر ہونے کے بعد گورنر اور الیکشن کمیشن اپیلوں میں چلے گئے ہیں، لہذا اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے کیونکہ وقت کم ہے اور انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ اب اس میں جو حکومت کی کوشش ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حکومت اور ان کے وکلاء یہ کوشش کریں گے کہ اس کیس کو ڈیلے کریں، اس کو لمبا کریں اور اس کو وہاں تک لے جائیں جہاں سے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ممکن نہ رہے، تو پھر اس کے بعد ایک سٹیج جو ہے وہ اس سے جان چھڑوا لیں گے کہ جناب اب 90 دن کا تو ٹائم گزر گیا ہے، اب 90 دن کے اندر تو الیکشن ہو نہیں سکتے، تو لہذا کوئی اور راستہ نکالا جائے، تو پھر معاملے کو کہیں اور لے کر جائیں گے۔ دوسرا وہ یہ چاہیں گے کہ کچھ بھی کر کے ایسی کنٹروورسیز پیدا ہو جائیں کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے اور یہ مقدمہ یہاں پہ رک جائے یا 10-15 دن کا ڈیلے ہو جائے، کم سے کم 10 دن کا ڈیلے، تو وہ چاہیں گے 10-12 دن کا یہ کیس لمبا لٹکتا چلا جائے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے صبح 11 بجے کی تاریخ دی ہے، یعنی کل صبح 11 بجے، کل سے مراد جو ہے وہ جمعے کی صبح 11 بجے والے دن سے باقاعدہ اس کی سماعت ہوگی اور تمام کیسز کو شفٹ کیا جائے گا، پورا ہفتہ اس کیس کو سنا جائے گا۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس ہے، اس نے نیندیں حرام کر دی ہیں پی ڈی ایم کی، یعنی بوٹ پالش کرنے کے باوجود، بوٹوں کو بڑا ٹکا کے پالش کیا ہے شریف خاندان نے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس حکومت موجود ہے، پاپولیرٹی موجود نہیں ہے۔ غیر پاپولیرٹی کے الیکشن میں جانا خودکشی کرنا ہے سیاسی طور پہ۔ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب انہوں نے بغور جائزہ لے لیا ہے پنجاب کا گھوم پھر کے، یہ جس ضلع میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ مارکی کے اندر، ابھی جو سرگودا کے اندر پروگرام کیا مریم نے آج، وہ مارکی کے اندر کیا، ایک جو شادی ہال ٹائپ ہوتی ہے مارکی، اس کے اندر کیا، گھڑا جائے کیسے سامنے لایا جائے۔ ہم نے آپ کو خبر دی تھی جب مریم نواز لندن میں تھی تو نواز شریف نے اور انہوں نے مل کر طے کیا تھا کہ 5 بندوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ اب جو ہے ان کے اندر سے ایک بندہ نکال کے ایک بندے کا اضافہ کر دیا گیا۔ کرنل ریٹائر قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کا نام اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور 2 حاضر سروس ججز کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے وہ زہر اگلا ہے اور اس لیول کی گندی تنقید کی ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو نہ سنوا سکتا ہوں نہ آپ کو میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ 2 ججز، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جناب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، ان دونوں کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کیچڑ اچھالا ہے۔ ابھی تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، پاکستان کی کسی ہائی کورٹ نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے کسی جگہ پہ کسی قسم کا توہین عدالت کا یا ججز کی توہین کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک خاتون جج جو ماتحت عدلیہ کی جج تھیں، جسٹس زیبا صاحبہ، ان کے بارے میں یہ ان کا نام لے کر ریمارکس دیے تھے کہ اکاؤنٹیبل کرنا، یا جس طرح کی انہوں نے بات کی تھی، تو اس کے اوپر دہشت گردی اور توہین عدالت اور اس قسم کے بہت سارے کیسز جو ہے وہ بنا دیے گئے، اور اس وقت پورا ملک جو ہے وہ بڑا حساس ہو گیا تھا، اور ملک کے اندر جو ہے وہ ججز کے ریمارکس بھی بڑے سخت تھے اس معاملے کے اندر، اور سب جو ہے وہ بہت غصے میں تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے یہ والی بات کرنے کے بعد، کہ انٹینسٹی بہت کم تھی جو آج مریم نواز نے کیا ہے۔ مریم نواز یہ کر کیوں رہی ہیں، ذرا اس کو آپ سمجھیے۔
नवाज शरीफ को ये नज़र आ गया है कि इलेक्शन तो अब वो जीत नहीं सकते, तो वो चाह रहे हैं कि इतना गन डाला जाए, इतनी लड़ाई की जाए कि सारे के सारे प्रोसेस को मुतनाज़े कर दिया जाए और उस तनाज़े के अंदर से अपनी पॉपुलैरिटी निकालने की कोशिश की जाए। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान के खिलाफ बाकायदा एक नोटिस लिया गया था और मामले को उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया गया था, क्या मरियम नवाज के खिलाफ ऐसा किया जाएगा? तो मेरा ज़ाती तौर पे जवाब है कि उस तरह नहीं किया जाएगा। अगर कोई नोटिस हुआ या कोई चीज़ हुई भी तो वो बहुत मामूली होगी। इमरान खान को तो यहां तक मजबूर किया गया कि वो जज साहिबा की अदालत में गए और जाकर उन्होंने पर्सनली वहां पर खड़े होकर माफ़ी मांगी, उनकी जान नहीं छूटी। अब मरियम नवाज साहिबा ने ये इसलिए किया कि एक तो अदलिया को मुतनाज़े बना दिया जाए, दूसरा जजेस को टारगेट किया जाए, तीसरा जो फैसला आने वाला है उसको मुतनाज़े बनाकर यह कहा जाए कि ये आईनी तौर पे फैसला नहीं है बल्कि ये हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया घड़ा जाए कि आज भी हमारे खिलाफ कोई साजिशें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने ये जुमले अपने सहूलतकारों की आशीर्वाद के साथ बोले हैं। मरियम नवाज के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में इस वक्त कुछ भी देखना चाहती है लेकिन इलेक्शन होता हुआ नहीं देखना चाहती। उसका रीज़न ये है कि उन्हें इस बात का आइडिया है कि इलेक्शन हुआ तो वो शख्स वापस आ जाएगा जिसको हमने बड़ी मुश्किल से और रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला है, कि बदले में पूरी कौम ने हमें बदुआएं भी दी हैं, पूरी कौम ने हमें गालियां भी दी हैं और पूरी कौम ने हमें मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा भी है और हमारी बड़ी तौहीन और बड़ी बदनामी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। अब एस्टेब्लिशमेंट कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो शख्स जिसको निकालने के बाद इतने बुरे हालात के अंदर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उसको इतने आराम से वापस आने दें? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? उसका रीजन अब आपको समझ आ जाना चाहिए, और होगी तो बड़ी खफीफ सी, बड़ी मामूली सी होगी। तो क्या मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को बुलाकर कोई पूछेगा कि आपने जजेस के बारे में ये कहा? कोई पूछेगा कि आपने ये तौहीन की? जवाब दें। कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा? कोई दहशतगर्दी का मुकदमा होगा या कोई ऐसी चीज होगी? मेरे ख्याल में नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुझे ऐसा लगता है कि तहम्मुल का मुजाहरा करेगी। उसका जो एक बड़ा रीजन मुझे समझ आता है बतौर एक सहाफत के तालिब इल्म के, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश करेगी कि वो इस तनाज़े में अपने आप को फंसाने की बजाय, यानी जिस तनाज़े में जानबूझकर उनको घसीटा जा रहा है और उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से और इस तनाज़े से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी मामलात के ऊपर तवज्जो देगी। मरियम नवाज के बोलने का इंपैक्ट पब्लिक के अंदर तो होता नहीं है, क्योंकि पब्लिक में अगर इंपैक्ट होता तो पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में बाहर आती। मेरे ख्याल में मरियम नवाज पाकिस्तान में जिसके भी खिलाफ बोलेंगी, पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कुछ मुर्दार, जिन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही थी, जिन्हें बेरोजगारी और गुर्बत नजर नहीं आ रही थी, वो मुर्दार, बल्कि मुर्दार खोर आप उनको कह लें, वो लोग जो बिल्कुल बेहिस हो चुके थे, आज अचानक उनकी 6 की 6 हिस्सें जागी हैं और उन्होंने दोबारा से कीबोर्ड्स पकड़ के अपने अपने ट्विटर के ऊपर अदालतों को लताड़ना शुरू कर दिया है। याद दिला दूं कि यही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और यही चीफ जस्टिस साहब और बाकी कुछ और जजेस शामिल थे। इन्हीं जजेस ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ एक फैसला दिया था और उस वक्त यही जजेस पीएमएलएन को लग रहा था कि इंसाफ का बोलबाला कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि आइन की जीत हो गई और आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसला दिया है। यही जजेस जब मुतफिका तौर पे वो फैसला दे रहे थे तो पीएमएलएन को कोई एतराज नहीं था। यही जजेस दोबारा आइन के मुताबिक इंतखाबात की तरफ जाने की बात कर रहे हैं तो पीएमएलएन को एतराज है इन्हें जो। और उस वक्त देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कुछ और चाहती थी कि इमरान खान को हर हाल में निकाला जाए और आज एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान का रास्ता हर हाल में रोका जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट के पांव में पीएमएलएन पूरी की पूरी अपना वजूद समेट कर बैठा। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा ये तस्वीर देखें। ये सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की है। उस केस के अंदर जो लड़की की लाश मिली थी वो खातून नहीं है जो कुरान पाक उठाकर बोल रही थी, लेकिन जो 2 बच्चों की लाश मिली है वो मुबैना तौर पर उन्हीं के बच्चे हैं। जबकि वो जो लड़की की लाश है जिसके मुंह पर 3 गोलियां मार के उसको तेजाब के साथ उसका चेहरा बिगाड़ा गया था, वो खातून नहीं है, वो कोई और लड़की है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन गिरफ्तार शख्स को आज जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, इस शख्स को जिस तरीके से सेफ हाउस के अंदर रखा गया
اور تھانے کے اندر بند نہیں کیا گیا، اور جس طریقے سے یہ شخص بہترین کپڑوں میں نکل کر وکٹری کا نشان بنا رہا تھا، تو اس چیز نے ایک چیز پہ پاکستانیوں کا ایمان پکا کر دیا کہ اگر آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی جائز سوال بھی اٹھائیں گے تو آپ کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا جائے گا، آپ باغی ہیں، آپ کو ننگا کیا جائے گا، آپ کے نازک اعضاء کے اوپر کرنٹ لگایا جائے گا، آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، آپ کو گالم گلوچ کی جائے گی، آپ کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی اگر آپ نے صرف جائز سوال پوچھ لیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہا تو چاہے آپ قاتل ہیں، چاہے آپ بے ایمان ہیں، چاہے آپ فراڈیے ہیں، چاہے آپ نے ملک کو لوٹا ہے، چاہے آپ نے جینونلی اپنے پاکستان کے ساتھ اور اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے، چاہے آپ نجی آپ لوگوں کو ان کے اندر قید رکھیں، آپ کو کسی قسم کی تضحیک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے پاکستان کا قانون اور پاکستان کا انصاف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔